اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق اللہ العظیم. ہمارے ان بچوں نے جو کہا سنایا، جنہوں نے دھیان سے سنا ہوگا ان کی باتوں کو، اور ہمارے ان علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں کی ہیں، ان تمام چیزوں کا حاصل صرف ایک چیز میں، صرف ایک چیز حاصل کر لیں ہم، وہ ہے تعلیم. تعلیم ہمارے پاس آ جائے گی، علم ہمارے پاس آ جائے گا. جس علم کو علم کہا جاتا ہے اس کو ہم حاصل کر لیں گے. جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے، وہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا والد، ہماری ماں، ہمارا چھوٹا، ہمارا بڑا، وہ حاصل کر لے گا تو یہ تمام چیزوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. جو ہمارا قدم بھٹکتا ہے، ہماری نگاہیں جو بھٹکتی ہیں، ہمارا ہاتھ جو بھٹکتا ہے، ہمارا دل و دماغ جو ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ہماری مجلسیں جو غیروں کی مجلسوں میں قائم ہوتی ہیں، ہماری رات جو غیروں کی جگہ پر جا کر گزرتی ہے، ہمارا کھانا جو صحیح اور حلال طریقے پر نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تعلیم حاصل نہیں ہے. جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ زہریلا سانپ جا رہا ہے، اس کے ڈسنے سے انسان مر جاتا ہے، وہ ایک قدم بھی نہیں ہل پاتا ہے تو اس سے 100 قدم دور ہو کر چلتا ہے. کیوں 100 قدم دور ہو رہا وہ؟ اس کو پتا اس کے زہریلے پن کا، اس کے نقصان کا، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈس لے گا تو میں ایک قدم بھی نہیں ہل پاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈسنے کی وجہ سے میری جان چلی جائے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے. ہمارے قدم غلط اٹھ رہے ہیں، جو ہماری غلط مجلسیں لگ رہی ہیں، جو ہمارا پیالہ اور ہمارا گلاس جو غلط طریقے پر اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں جو غلط طریقے کا جام اور شراب ہے، اس کی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے. اور اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے اس ملک کے اعتبار سے، دنیاوی جتنی بھی تعلیم ہے، دینی جتنی بھی تعلیم ہے، ان تمام سے جوڑیے. آپ ایسا نظام بنائیے، ایسی ترتیب بنائیے کہ ہمارا بچہ مکتب اور مدرسے میں بھی آئے، ہمارا بچہ کالج اور اسکول میں بھی جائے. ہمارے اکابرین نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا، ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد کی تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم کو اپنی مسجدوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں نماز 5 وقت ادا کرنے کی بھی ہم کو اجازت نہ ملے. یہ ماحول آج پیدا ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس میدان میں مہارت حاصل نہیں کی، سیاسی شعور ہم نے حاصل نہیں کیا، اس فن کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی. اس لیے دوستو بزرگوں، میری بار بار آپ حضرات سے یہی تاکید ہے، یہی نصیحت ہے، یہی درخواست ہے کہ تعلیم سے جوڑیا. آپ غریب ہیں تو غریب رہیے اور غریب ہو جائیے، قرضہ لے لیجئے، لیکن اپنے بچہ بچیوں کو تعلیم سے جوڑیے. آپ کی یہی بچہ بچی جب تعلیم سے جڑ جائیں گے، ان کو علم کا ہنر اور علم کا فن حاصل ہو جائے گا، کل انشاءاللہ آپ کی جو غریبی ہے وہ امیری میں بدل جائے. خدا کے بندو، اپنے پڑوس کا، اپنے علاقے کا آپ اثر لے ہی نہیں رہے. آج سے تقریباً 6, 7, 8 سال پہلے کی بات، قربانی کا زمانہ تھا. ہم کو قربانی کی ضرورت تھی، خود مجھے ضرورت تھی. تو قربانی کے لیے کرمودے سے اوپر ایک گاؤں ہے، گوٹھڑا ہے، بندہ پتہ نہیں کون سا گوٹھڑا،
وہاں ہم 2-3 جنے گئے تو وہ اکثر غیر مسلم ہی ہیں، اکثر کیا شاید پورے ہی وہاں غیر مسلم ہیں. تو ایک گھر میں معلوم کیا بھیا قربانی کی جانور ہاں ہے، پیسے لگائے گئے. بات چیت ہو گئی. بات چیت ہونے کے بعد میں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اتنے میں دے دیں گے، وہ اتنے میں ہم لے لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک لے جائیں. تو جو بات چیت کرنے والی تھی وہ ایک بوڑھی خاتون تھی غیر مسلم. آگے جو چیز ہے وہ دھیان سے سننا میرے نوجوانوں اور بزرگوں، میری ماں بہنوں، کہ سب پیسے نقد چاہیے مجھے اور ابھی چاہیے. اور میں تھوڑے 500 روپے میں کم میں دے رہی تھی ہمارے حساب سے، جبکہ اس قسم کے جانور 500 روپے میں مہنگے مل رہے تھے، لیکن وہ 500 روپے میں کمی کے ساتھ ہم کو دے رہی تھی. وجہ کیا بیان کی انہوں نے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس مجھے ادا کرنی، اس وجہ سے میں 500 روپے کم میں دے رہی ہوں، ورنہ تمہیں یہ جانور تم کو اتنے میں نہیں دیتی. اس کے اس عمل کو اور اس چیز کو سن کر مجھے آج بھی جب بھی وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ جانور پال پال کے، جانور کو تیار کر کر کے، جبکہ وہ خود نہیں کھاتی نہیں کھلاتی، ان کو معلوم ہے کہ یہ جانور ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ مسلم بھائی ان کو خریدیں گے، مسلم بھائی قربانی میں استعمال کریں گے، لیکن اپنے بچہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے پالا ہے اور پال کر اپنا بچہ بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. کیا یہ فکر ہے ہمارے اندر؟ یہ سوچ ہے ہمارے اندر؟ ہماری ماں بہنوں کے اندر، ہماری ماں بہن بھی ہوں گی جن کے پاس جانور ہوں گے، کیا اس سوچ سے پالتی ہیں جانور کہ میں یہ جانور مرغی اور انڈا اس لیے پال رہی ہوں اور اس لیے بیچ رہی ہوں کہ اس کی قیمت سے میرا بچہ بچی جو فیس ادا کر رہا ہے، یا اسی طریقے اس کی ڈریس تیار نہیں ہے، اس کے پاس کتاب نہیں ہے، اس جانور کو بیچ کر میں کتاب دلواؤں گی، ڈریس دلواؤں گی. وہ جو علم حاصل کر رہی ہیں، وہ جو تعلیم دلا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے. جس دن ان کا آخری سانس ختم ہوا ساری چیزیں ختم، سارے دفتر بند. لیکن آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، آپ مسلمان ماں کے گھر سے پیدا ہوئی ہے، مسلمان باپ کے گھر سے پیدا ہوئی ہے. آپ کا یہ علم یہی نہیں بلکہ اور جنت تک آپ کو لے جانے والا ہے. اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ تعلیم پر زور دیں گے. آپ تعلیم پر زور دیں گے تو آپ کو رونا نہیں پڑے گا. آپ کے بچے کو آپ جب پڑھائیں تو آپ کا بچہ بری جگہ پر نہیں بیٹھے گا، آپ کا بچہ نہیں پیے گا، آپ کا بچہ غلط جگہوں پر اور غلط مجلسوں پر نہیں بیٹھے گا، آپ غلط جگہ پر پیسہ خرچ نہیں کرے گا. لیکن جو انسان اندھا ہو، اس کے پاس سے چاہے شیر گزرے، اس کے پاس سے چاہے زہریلا سانپ گزرے، اس کے پاس سے چاہے گندی نالی گزرے، کیسا بھی گزرے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ گندی نالی میں اس کا پیر چلا جائے، ٹھکرا کے گر جائے. وہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ اندھا، اس کے پاس سے زہریلا سانپ جا رہا ہے، وہ زہریلا سانپ اس کو ڈس لے. ہو سکتا ہے وہ جو شیر اس کے پاس سے جا رہا ہے، شیر اس کو اچک لے اور شیر اس کو پھاڑ دے. بچے گا؟ وہ نہیں بچے گا، اس لیے وہ اندھا ہے. تو جو انسان علم سے محروم ہوتا ہے وہ بھی اندھا ہی ہے. چاہے ٹھیک ہے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں ہم کو، ٹھیک ہے ہم کو اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کے پیر ہم کو نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ اندھا ہے. جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس کی آنکھیں اندھے ہو گئی کہ مجھے کہاں دیکھنا کہاں نہیں دیکھنا. جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو اس چیز سے وہ محروم ہو جائے گا، مجھے کیا چیز چھونی ہے، کہاں ہاتھ لگانا، کہاں کس کو پکڑنا اور کس کو چھوڑنا ہے. جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کے پیر بالکل اندھے کہ مجھے کہاں تک چلنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے. دیں گے اس پر دھیان انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میں پھر دوبارہ آپ سے درخواست کروں گا، بھوکے رہ لیں، غریبی سے اور غریبی لے لیں، پڑھائی کے نام پر اور قرضہ لے لیں، اور دوسرے خرچے ان کو آپ کمزور کر لیجئے. آپ 2 وقت سبزی بناتے ہیں تو ایک
لیجئے اور اس ایک وقت کی سبزی کو 2 ٹائم پر چلائیے، لیکن اپنا بچہ بچیوں کو پڑھائی سے جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، کہنے سننے میں بے ادبی ہوئی کسی کو تکلیف ہوئی تو وہ معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں مجلس کے اخیر میں محلے کی مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے نازک ماحول میں اپنے بچہ بچیوں کو یہاں پر بھیجا، تیار کیا، اور اسی طریقے سے یہاں کے جو علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں جنہوں نے محنت کی، ان کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ، ان میں سے ایک بھی بچہ بچی نیک اعمال پر سدھر جائے گا، نیک اعمال پر لگ جائے گا، تو اس کے ذریعے سے ہماری جنت بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرماوے۔